ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ کراں گا کہ دعوت میرے حضور کی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر دائی بن کے تشریف لے آئے. اللہ دے جتنے بھی پیغمبر نبی رسول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے گزرے نے، ہر نبی ہر اللہ دا پیغمبر رسول وہ دائی بن کے اپنی زندگی گزار کے گیا ہے، اور ہر نبی نے سب تو پہلے اپنی قوم نو دعوت جو پیش کیتی ہے وہ اللہ دی توحید دی دعوت پیش کیتی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے. توحید کی دعوت دینا انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعوت واسطے تیار فرمایا. ہر دائی واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی زندگی نمونہ ہے، آپ کی پوری زندگی اسوہ اور حسنہ ہے. اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر لے کے کمر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم فانذر، سونے کھڑا ہو جا، اٹھ جاؤ، فانذر تے انہاں ڈراؤ. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس دعوت تبلیغ دے مشن واسطے فرمایا انسان والیاں گھڑیاں مک گئیاں،
آرام دہ زندگی گزارن والے وقت ختم ہو گئے نے، ہن سونیا اٹھو تے انہاں نوں ڈراؤ جڑے میرے تو بے خوف ہو کے میرے نال شرک کر رہے نے، کفر کر رہے نے، میری نافرمانیاں تے مخالفتاں تے لگے نے۔ فانذر انہاں نوں ڈراؤ، انہاں دے دلاں اندر میرا خوف پہنچاؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور انہاں دے سامنے میری بڑائی بیان کرو۔ کہ جیسے لاٹ دی بڑائی بیان کر رہے ہیں، میرے چھڑ کے عزا اور حبل تے منات دی بڑائی وچ لگے نے، اللہ نے چھڑ کے غیروں کو اپنا الہ تے مشکل کشا بنا بیٹھے نے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ انہاں لوگاں دے سامنے ایک اللہ دی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، میرے محبوب پیغمبر نو اللہ فرما رہے ہیں اپنے کپڑیاں نوں بھی صاف رکھو، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے لباس نو صاف رکھو، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، تے پلیدگی تو دور رہو۔ الا تمنن تستكثر، تے احسان کر کے انہاں دے کولوں زیادہ حاصل کرن دی امید نہ رکھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تے سونیا میرے واسطے صبر بھی کر دیا رہنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تبلیغ دے میدان واسطے، دعوت دے میدان اندر کھڑا کرنے واسطے تربیت میرا رب اپنے نبی دیا آپ کر رہے آئے، دائی بن کے آئے نینا، تے دعوت کس بات دے دیتی ہے؟ دعوت دیتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، تے میرے محبوب تو پہلے بھی جن نبی آئے نے، اور نبی نے اپنی قوم نو اسی کلمے دی دعوت دیتی ہے، اسی دعوت نو لوگاں تک پہنچایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہاں بھی اپنی قوم نو یہ ہوئی گیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنے۔ جناب سامنے آئے انہاں دی دعوت بھی ہوئی ہے، خود نبی آئے تے انہاں دی دعوت بھی ہو، صالح نبی آئے تے انہاں دی دعوت بھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
تواڈے تو پہلے آئے نے انہاں سارے نبیاں نے اپنی قوم نو کوئی دعوت دیتی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ توحید دا حق ادا ہی ادو ہوندا ہے جدوں غیراں دی نفی کیتی جائے تے ایک الہ دی دعوت دیتی جائے۔ اگر غیراں دی نفی نہ کیتی جائے لوگوں توحید دا حق ادا نہیں تے ہوندا تے یہی بڑا مشکل کام ہے اللہ دی توحید دا اس انداز نال لوگوں تک پیغام پہنچانا، لوگوں تک دعوت دینا تے کوئی دعوت لگے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے دن تو میری طبیعت خراب ہے، کھانسی، دعا کرو اللہ طاقت ہمت عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت نال صحت عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت واسطے رب کھڑیا کر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، قم فانذر، سونیا اٹھو گا، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ربک فکبر، انہاں ڈراؤ، انہاں کے اندر صرف میری بڑائی بیان کرو۔ میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں کے سامنے دعوت پیش کرن لگے نے، اللہ دے نبی کوہ صفا تے چڑھے جاندے نے تے ایک ہوکا تے آواز آقا دیندے نے، یا سبا یا سبا اوے مکے والو، جدوں نہ کنا اندر میرے آقا دیاں اے بولیاں پہنچیاں، اے آوازاں میرے محبوب پیغمبر دیاں انہاں مکے والے لوگاں دے کنا تک پہنچیاں نا، لوگ جلدی جلدی آ جاندے نے۔ عبداللہ دا بیٹا محمد پکار رہا ہے، محمد آوازاں دے رہا ہے، آپ آ گئے جڑا آپ نہیں سی آ سکدا، انہیں اپنی جگہ دے کسے نو بھیجیا ہے۔ جاؤ پتہ تے کرو محمد کی کہنا چاہتا ہے۔ جب مکے دے لوگ ہیں جس صفا پہاڑی دے سامنے آ کے کھڑے ہو جاندے نے کہ میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی توحید دا اعلان کرن تو پہلے نا آقا پہلے اپنی سیرت نو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی اپنی 40 سالہ زندگی دا دور جیڑا ہے وہ مکے والے اپنے سامنے پیش کر دے دے، اے مکے والے میں تو دے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، میں تو دے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے، ان 40 سالاں دے اندر میرے پاک پیغمبر کا بچپن بھی گزریا، ان 40 سالاں دے اندر لڑکپن بھی گزریا، جوانی دیاں بہاراں آ جاندیاں نے تے آقا فرماندے نے مکے والو مینوں اے تے دسو نا
اج تک تسا مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ تے مکے والے سارے بیعت زبان ہو کے آندے نے اے محمد عبداللہ دے بیٹے اساں تے تینوں سچائی پایا ہے، تو جدوں بولیا سچ بولیا ہے، جھوٹ کدے نہیں بولیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو سارے آندے نے پیارے محمد تو سچا ہے، سچ بولن والا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے او مکے والے ہو میں نوے تے دسونا اگر میں تانوں اے کہاں اے پہاڑ دے پیچھے گھوڑے سوار لشکر آ رہا ہے تواڈے تے حملہ کر دے گا، کیا میری اس بات نو سچا من لو گے؟ مکے والے آندے نے محمد تو جھوٹ کدے بولیا ہی نہیں، اسی تیری بات نو سچائی منا گے۔ اے میرے آقا فرماندے نے ایھا الناس پھر قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے والے پھر میں اے تواڈے وال پیغام رب دا لے کے آیا، میں تواڈے وال اے دعوت لے کے آیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جدوں میرے آقا نے اس دعوت نو پیش کیتا صفا پہاڑی تے چڑھ گئے، یہ لا الہ دا حکم دیتا ہے نا، اجے اور کوئی بولیا نہیں۔ تے اپنا چاچا ابو لہب جیڑا ہے وہ جلدی نال بولیا تے محمد نعوذ باللہ، ہائے اللہ میری توبہ۔ توحید سنانی لوگوں اوکھی بڑی ہے، توحید سنانی مشکل بڑی ہے، توحید سنایا مارا پیندیاں نے، توحید سنایا گالیاں پیندیاں نے، توحید سنایا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے۔ توحید مسئلہ ہی ایسا ہے، لوگوں توحید دعوت ایسی ہے جتنی مرضی نرم زبان نال پیش کرو، جنی مرضی اخلاق نال اللہ دی توحید دا پیغام مشرک دے سامنے پیش کرو، مشرک نے توحید دی دعوت سن کے اگ لگ جاندی ہے۔ میرے نبی تو وعدہ اخلاق والا بندہ کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر تو ود میٹھی زبان والا کائنات اندر نہ کوئی خطیب آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ ایڈی میٹھی آواز ہے، ایڈیاں میٹھیاں بولیاں نے، آپ فرماندے نے لوگو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پالو تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پالو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تے اپنا ہی چاچا ابو لہب بول جائے، محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہائے اللہ میری توبہ۔ نبی جہنم تو بچان دی کوشش کر رہے آئے، میرے آقا دعوت ایسی دے رہے اولاد دے پجاریوں، بندے منات پجاریوں، انہاں نو چھڑ کے ایک الہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اندر محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک نو ایک وعدہ ہی نہ ہوا کہ میرا نبی، میرا رسول، میرا لاڈلا پیغمبر میری توحید دی دعوت دے وے، انہاں لوگاں نو میری توحید دا پیغام دے وے، اور میرے پیغمبر دی بے ادبی، میرے رسول دی گستاخیاں کر جان۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے پیغمبر دے قلب اثر دے اتاریا، ان قیامت دے دن تک جیڑا بندہ یہ سورت پڑھتا رہے گا، اولاد تے لعنتاں پڑھتا جاوے گا۔ اور ابو لہب ظالما تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، میرے محمد روئے کہنے والے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائی میں صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر کو رب ورمیا ڈرا گیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دعوت دینا۔ میرے آقا نے اپنے گھر تو دعوت شروع کی دیئے، اپنے عزیز و اقارب نو اللہ کے پاک پیغمبر رب کی توحید لا الہ الا اللہ دی دعوت دے رہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ میرے رب نے فرمایا سونیا ان ذرا کھل کے میدان اندر آگے اور اعلان میری دعوت ان تک پہنچاؤ نا۔ میرے پاک پیغمبر پھر نکلے میدان اندر، کدے کوہ صفا تے چڑھ کے میرے آقا رب دی توحید دی دعوت پیش کر دے نظر آن گے۔ میرے آقا کدے مکے تے بازار تے چوک اندر، کدے کسے مارکیٹ اندر جا کے اللہ دے نبی لوگاں نو کہہ رہے اور لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں دے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑ سوارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تیہاں تے پوت دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بارش پان والا نہیں، اللہ تو علاوہ زمین تو کوئی انگوریاں لوگوں دان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تینوں چران والا نہیں۔ رب ولو ڈرا جائے اور اس بندے کا سانپ بند ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم رب سانپ بند کر دے وے، ساری دنیا دے بنی دے پیر کتے ہو جائے، ان دا سانپ کوئی چلا نہیں جے سکتا۔ رب ولو اکھ بند ہو جائے، ساری دنیا دے پیر دے بنی کتے ہو جائے، رب دی اکھ بند کی دی کوئی پیر اس اکھ نو کھول نہیں دے سکتا۔ جیڑا رب اکھ بند کر دے کھولن والا بھی ہوئے، سارے اختیار میرے کلے اللہ دے کول نے۔ ان دا نام توحید
توحید کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، مشکل حل کر دے تو صرف کلا اللہ ہی کرتا ہے۔ میرے پاس پیغمبر نے دعوت لے کے لوگوں تک جا رہے ہیں، میرے دوست کا ذرا غور کرنا، اس دعوت واسطے میرے پاس پیغمبر نو مارا بھی پیا نے تے تکلیفاں بھی بڑی آئیاں، جب آ دیکھ لے کیویں کیویں دیا میرے نبی نے تکلیفاں دتیاں جا رہی نے، ادھر تبت یدا ابی لہب وتب سورت نازل جاندی ہے تے میرے پاک پیغمبر نے نا نبوت ملن تو پہلے اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دو بچیاں دا نکاح ابو لہب دے دو بچیاں دے نال کر چکے نے، تے جدوں سورت نازل ہوئی تے ابو لہب اپنے پتران دے کول آیا، ابو لہب نے محمد میری توہین کیتی ہے، محمد میری بڑی بزدی کیتی ہے، اے سورت اتری ہے اندر 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 بے ایمان تے لعنتاں نے، تے ہن میں تد خوش ہوواں کہ تسی محمد دیاں دعا بچیاں نو طلاقاں بھیج دیو۔ اے اللہ میری توبہ، لوگوں توحید دا پیغام دینا بڑا مشکل ہے، توحید دا رتبہ پہنچانا لوگوں تک بڑا مشکل کام ہے۔ میرے پاک نبی نے بیٹیاں دے نکاح تے کر دیتے نے، اجے تک رخصت دیا میرے پاک نبی نے نہیں کی دیا، توحید سنان دی وجہ نال، توحید دی دعوت دین دی وجہ نال عبداللہ دے دو پتراں نے میرے پیغمبر دیا دو بیٹیاں نو کر بیٹیاں طلاقاں پہنچا دتیاں نے، میرے پاک نبی دیا دو بچیاں نو طلاقاں دے دتیاں نے کہ محمد لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا ہے، تے میرے اپنی اکھاں وچوں آنسو نکلے نے، پر رب نے تربیت پہلے فرمایا والے رب کا فاصبر، سونیا جس دعوت واسطے میں تانوں اٹھا رہا کھڑیا کر رہا، اس دعوت نو پہنچاندیا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آنیاں نے، پر والے رب کا فاصبر، سونیا تو صبر کرنے، نبی رب دی توحید سنان واسطے آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں، پر والے رب کا فاصبر، میرے نبی نے صبر کیتا ہے، توحید سنان تو نبی پاس نہیں آیا، توحید سے طرح سنا رہے، اب ایک دی توحید دی دعوت واسطے میرے نبی ملکی میں تکلیف دیتی جا رہی ہے، اللہ سے پاک پیغمبر دے دروازے دے کے کوڑا کرکٹ سٹیا جاندہ، گند سٹ دیتا جاندہ، اور کنڈیاں والیاں تھینگریاں، ابو لہب دی چاچا میرے نبی دا دشمن بنیا کہ رب دی توحید سناندا محمد کہندا کہ لات کچھ نہیں کر سکدا، بل کچھ نہیں کر سکدا، محمد کہندا منات کچھ نہیں کر سکدا، کیوں میاں میرے پاک پیغمبر دے دروازے دے اگے کنڈیاں والیاں ٹنگریاں رکھیاں جا رہیاں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے 360 بت جیڑا اللہ دے گھر وچ تساں رکھیا اے کچھ بھی تہاڈیاں بگڑیاں سوار نہیں سکدے، اللہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے دے سامنے ابو لہب دی بیوی جیڑی ہے
میرے نبی دی چاچی تے کندے رکھ دیے محمد اندھیرے ویلے بیت اللہ جان واسطے گھروں نکلے گا تے پیروں وچ کندے چھپ جان گے میرے نبی اذیتاں برداشت کر رہیا اے تکلیفاں برداشت کر رہیا کوئی آواز دیندا کہ محمد جادوگر کوئی آواز دیندا محمد اے جناب کاہر نے کوئی آواز دیندا محمد مجنون میرے آقا سب کچھ سنی جا رہا ہے پر والے رب کا فاصبر اور قیامت تک دے حال والے دائیو خطیبوں میرے پیغمبر کی زندگی میں اپنے واسطے نمونہ بنا لو میرے نبی کی زندگی میں اپنے واسطے اسوہ حسنہ بنا لو دعوت کا کام نہیں چھڑیا لوگوں تک پیغام دے تو آقا باز نہیں آئے آگے کے کروڑ تکلیف کتنی بڑی دیتی ہے میرے پاک پیغمبر حرم پاک دے اندر بیت اللہ دے اندر اللہ دے در دے بول نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے پہلے تیا کل نماز پڑھتے نا انج رب دے اگے سر سجدے وچ رکھ دیتا ہے اے کافر مل کے بیٹھے نے ابو جہل کو بنے سارے بیٹھے نے تے اندر میں سلام جگاتے ایک روٹ دی گند دی پری اجڑی ہے کون جیڑا اٹھا کے لے آئے تے محمد دی کند تے رکھ دے حکمت نبی مرید کافر لعنتی بے ایمان آتا ہے میں کام کرنا کندی اجڑی اٹھا گئے تے میرے پاک محمد دی پاک کند تے رکھ دیتی جاندی ہے پاک کند کشت کند دی اجڑی رکھی گئی ہے اے میاں نوجوان اجڑی میں پکڑ کے کھلوتے نے تے میرے پاک محمد نے رب کے اپنا سجدہ لمبا کر دیتا ہے دوستا تو سجدہ کرے تے تیرا سجدہ دے تے تیرا بیٹا خوش ہو جائے تو سجدہ کرے تے تیرا سجدہ دے کے تیرا بھائی تے تیرے والدین خوش ہو جائے امام سجدہ کرے تے مقتدی خوش ہو جائے آئے میرے آقا کا سجدہ کتنا عظیم سجدہ ہے آپ نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے کند دی اجڑی کند پاک تے پئی ہے اے منظر بے کے کافر حرم پاک تے کول بیٹھے نے بیت اللہ دے کول بیٹھے نے تے پھر دینے تے مذاق کر دے ہس دے جا رہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر میری تھوڑی ہے تے میں ویکھیا تے توڑنا دینا اللہ دے پاک پیغمبر دے میں دروازے تے گیا آواز دینا بے نبی بے نبی دی بیٹی فاطمہ نو اے فاطمہ پیاری ہے آنا اپنے ابو دا حال ویکھ لو اے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ اپنے ابا جان دی حالت ویکھنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر تھوڑی ہے ادھر باپ دے متعلق جدو آواز سنیا بیٹی فاطمہ جلدی دلال دوپٹہ لیندیاں نے تے بیت اللہ دے کولا جاندیاں نے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دی حالت کفیت نو
نو ویکھیا اور گجرا والے تے عباسیا نبی سارے سجدے وچ رکھیا تے گند دی اجری پشت مبارک تے پئی ہوئی ہے تے نبی دی پیاری بیٹی نالے اپنے ابا جان دی کن پاک تو اجری اتار دیے تے نال بیٹی دی آنکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے میرے باپ نو اینے دکھ دین والے میرے باپ نو اینیاں اذیتاں پہنچان والے بیٹی نال روندی ہے تے نال ابا جان تو اجری اتار دیے اللہ دے پاک نبی نے سجدے وچ سر چکیا نماز پوری ہوئی ہے تے میرے پاک پیغمبر نا ورنہ ظالم واسطے اللہ دے نبی نے بد دعا کر دیتی ہے جنہ جنہ دا نام لے کے اللہ دے نبی نے کیا اللہ انہاں دعا کو پکڑ لے اللہ انہاں دعا کو پکڑ لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میدان بدر دے اندر میں پھر دیکھا اللہ ذل جلال دی قسم جنہ دا نبی نام لے کے گیا اللہ فلان بھی پکڑ لے فلان بھی پکڑ لے او مر گیا قتل ہو گیا میدان بدر دے اندر تے انہاں نو کھچ کے تے انہاں دیاں لاشاں اس کنویں دے اندر سٹ دتیاں گئیاں اج بھی میدان بدر دے اندر او پچھلے دنوں رب نے موقع دیتا عمر دا تے بدر دے اس جگہ تے گیا جتھے میرا نبی 313 سپاہی لے گئے رب دی توحید دا نام بلند کرن واسطے گیا وہ منظر سارا سامنے دل دے اندر تے خیال تصور دی دنیا وچ اللہ میرا نبی جدو آیا سی 313 لے کے 70,000 دا لشکر بھی اور پتھر دی پوجا کرنے والے 1000 اور میرے بھائی پتھر دے سامنے زمین میں ہاتھ جھکان والا 1000 بندہ تے ایک رب دی عبادت کرنے والے 313 میرا نبی اسے میدان وچ رات رب دے ترلے پہ کردا ہے اللہ اے کوئی کمائی ہے اللہ میری کوئی کمائی دن رات جیڑی میں لے کے آ گیا اللہ نے نبی مدد دعا کرنی ہے میرے بھائی میں دسنا چاہنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وہ جو جنہ کا نبی نام لیا انہاں ظالماں دیاں لاشاں طرف دیا میں میدان بدر دے میدان وچ ویکھ لیا نے حضرات میں دسیا رب دی توحید واسطے میرے نبی نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا رب نے پہلے ہی تیار کر دیتا ہے والے رب کا فاصبر سونے صبر کرنے والے رب کا فاصبر میرے واسطے سونے صبر کرنے پھر میرے پاک نبی دا جب دوسرا بیٹا فوت ہو جاتا ہے زندہ بھی بچے اللہ ہی دے کے واپس لے جائے تے وہ بھی رابی لے جاتا ہے نہ کوئی دنیا دا پیر اولاد دیندا جے نہ کسے دی اولاد واپس لے جان دا اختیار کسے پیر نے مرد سمجھے پیر دی یار بھی نہ دتی جائے تے پیر منڈا دے کے واپس لے لیندے پیر دے نام دی مہینے بعد یار بھی نہ دتی جائے پیر جیڑا مر جاندا خود
سکھا دینا نہیں ہو میرے بھائی سب کچھ کر دے تے کلا کلا میرا اللہ ہی کر دے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جب میرے عقل کا دوسرا بیٹا فوت ہوا نا تے ابو لہب بے ایمان تے کافر خوشی منا لگ پیندے نے دشمن تو دشمن بھی وہ کسی دے پتر مرے دی خوشی نہیں مناندا پر نہ ظالم دا ظلم ویکھو میرے نبی نال بغض ویکھ لو میرے نبی غم زدہ نے پتر دی جدائی اندر نبی دیاں اکھاں بہ رہیاں نے تے ترے کافر خوشیاں پہ مناندے نے آندے نے چنگا ہویا محمد دا پتر بات ہو گیا اے نام دے ماپیاں دے پتراں نال رہندے نے محمد دے باری باری پتر بات ہو گئے نعوذ باللہ محمد تے کوئی نام لین والا ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میرے بھائی تھے ہی نہیں اویز میرے پاک نبی نے تکلیفاں بھی دیا کہ محمد لا الہ الا اللہ دی تانے تو بعد آ جائے پہلے تکلیفاں دے کے ڈراندے رہے مارا مار کے ڈراندے رہے اذیتاں پہنچا کے میرے نبی نو میاں توحید تو پیچھے کر دے رہے جدو نبی پاک نہیں پیچھے قدم ہٹایا تے پھر ایک موقع انجدہ بھی آ جاندہ ہے آویز میرے پاک نبی نو لالچ دے لگ پہنے کافر مل کے آندے نے اے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جیڑا پیو دادے دا دین چھڑ گے نواں دین لے آئے نبی دعوت لے آئے اندہ جے مقصد تیرا ہے مینوں چجراہت مل جائے اے محمد اسی تینوں اپنا وڈیرا من لینے اسی تینوں اپنا سردار تے چودھری من لینے تے جے دولت واسطے کہہ رہا ہے اے کم دولت واسطے کر محمد اسی تیرے سامنے نبی مکے دیا دولتاں دے ڈھیر لا دینے محمد جے ایک تن تو کسی رشتے واسطے کہہ رہے تے مکے دی اندر جیڑی لڑکی دا تو رشتہ چاہنے وہ رشتہ تیرے نال کر دینے لالچ دے رہنے کرسی دا لالچ دے رہنے میرے محمد پاک نو دنیا دا لالچ دے رہنے دنیا دیا دولتاں دا لالچ میرے پیغمبر نو دے رہنے اندے میں کرسی اللہ تے توحید دا اعلان چھڈ دے محمد دولتاں دے تیرے قدموں وچ لگا دے میرا پر توحید دی دعوت چھڈ دے رشتہ تیری لڑکی دا چھل اوتھے کر دے میرا پر توحید دا اعلان کرنا چھڈ دے اوے مولویو ٹوپیاں سونیاں سونیاں پا کے تے منجن رات سامنے بیٹھ جان والے ہو تسی اسی بات تے خوش ہو گئے کہ جناب مریم صاحبہ نے مولویوں 25,000
وظیفہ دین کا اعلان کر دیتا ہے، 25,000 تنخواہ دین کا اعلان کیتا ہے۔ پہلے دن وزیر اعظم کو پوچھنا چاہنا وہ جیڑی تین میک اپ کر دیے ان کی تنخواہ 25,000 ہے، جیڑی تیرے کپڑے صاف کر کے تینوں پہنا دیے ان کی 25,000 ان کی تنخواہ 25,000 ہے، جیڑی تیری ماں کی قبر دی موئی ماں کی قبر دی حفاظت لگی ہے ان کی تنخواہ 25,000 ہے، تیرے باپ کی خدمت جو کر دی ہے انہوں کی تنخواہ 25,000 ہے، تیرے میاں محل کے چوکیدار دی تنخواہ 25,000 ہے، اور تو اپنے محل کی چوکیدار تو بھی میرے رسول کا جڑا وارث ہے انہوں اپنا سمجھیا ہے، انہوں حقیر سمجھیا ہے، انہی تنخواہ تو کر 25,000 کرنی ہے، چار لے جا 25,000 بھی اپنے کوئی جمع کر کے کوئی اور جا کے محل بنا لے، علماء نے تیرے 25,000 دیا، ضرورتہ نے تو خریدنا چاہنی ہے، تیرا مقصد ہے 25,000 دیا، اپنی آواز جنہیں کلا مولویوں میں بولے، مولوی سادے تو بغیر گفتگو نہ کرے، گونگے ہو گئے مولوی، گونگے ہو گئے خدیب، کوئی تے بول کے دینا، بی بی 25,000 اپنی جگہ تے پر ایک گل سن رہے، میرے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، میرے نبی کی سچی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی سربراہی جائز نہیں، اسی تیری سربراہی نہیں مانتے، کیونکہ میرے محمد پاک کا فرمان ہے عورت سربراہ نہیں بن سکتی، اسی تیری سربراہی نہیں مانتے، تیری تنخواہ کی اسی کتنے محتاج اور لالچ دیتے میرے پاک نبی لو، پر میرے آقا نے فرمایا ہوئے زمین کا خزانہ تے چاندی ساریاں دولتاں محمد کے قدماں وچ ڈھیر کر دیو، میں تہاڈیاں دولتاں دی پرواہ نہیں کردا، میں تے جس مقصد واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا وہ پیغام لوگاں تک میں پہنچانا ہی رہاں گا، وہ دعوت پیغام کی ہے لا الہ الا اللہ، میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے، محمد نے پھولدان دی کھکر لائی ہے، یہودی عیسائی رانی درانی مکی ہاشمی ہند چین ملائی، بنے سارے دشمن بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھرو مارو مارو دہائی دہائی ساڈے مبودا دا بے ادب جمے لئی پھردا اکو خدا دی خدائی، ساڈے مبودا دا بے ادب جمے لئی پھردا اکو خدا دی خدائی، پھر میں صدقے جاواں میرا نبی حکم دیندا رہیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو
علاوہ کوئی الہ نہیں. نبی نو ڈرایا نبی نہیں ڈریا. یہ دعوت نبی دیندے رہنے تے پھر جڑا نبی دی دعوت نو قبول کردا جن میرے پاک نبی دی اس دعوت نو من لیا انہاں نو مارنا شروع کر دیتا تاکہ انہاں غریباں نو ماریا جائے, انہاں نو سزا دتی جائے تے محمد دا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوئے, ایسی کوئی دعوت نو قبول کرنے والا ہی نہ ہوئے. حضرات کوئی ایسا رستہ انہاں نہیں چلیا جہاں انہاں نے اختیار نہ کیتا ہے. اب ایک لو میرے ساتھی جنہاں کے نصیب اندر ایک توحید نو اپنانا سی وہ منتے جا رہے, وہ جنہیں نبی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کی تھی, جنہیں پیغمبر نے مارو کی پرواہ نہیں کی تھی, انہیں نبی نو منن والے بھی مارو کی پرواہ کی تھی نہیں پرواہ کی تھی. میرے یاد آیا میرے محبوب پیغمبر دا پیارا ساتھی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان حضرت یاسر نے کلمہ پڑھ لیا. انہاں دی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دی کلمہ پڑھ لیا. جیڑی دعوت نبی لے کے آئے اس دعوت نو بی بی سمیہ نے قبول کر لیا. بیٹا عمار انہیں کلمہ پڑھ لے آئے. اس دور کے اندر لوگوں توحید کا کلمہ پڑھنا بڑا مشکل, لا الہ الا اللہ دی صدا تے حکم دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں سے. میرے پاک پیغمبر نے صحابی تے صحابیہ بن گئے. ادھر مکے کا بازار مکے تے چوک دے اندر اللہ اللہ حضرت یاسر کلمہ پڑھ دینے تے کرنے دی وجہ نال رب دی توحید دی وجہ نال لا الہ الا اللہ دی صدا دی وجہ نال ابو جہل تے انہاں دے ساتھیاں نے حضرت یاسر دے کپڑے اتارے, ہاتھ پیر بن دیتے جاندے نے, دھوپ دے سرک دتا جاندے. وہ مکے دی دھوپ دا پتا دے مکے دیا پتھریلی زمین کتنی گرم ہے. حضرت یاسر نو انج تڑپایا جا رہا ہے, کھانا تے پینا بند کیتا ہے. اب دے لیا یاسر کلمہ محمد کا چھڑ دے, جیڑی دعوت محمد لے کے آئے اس دعوت کا انکار کرے گا پانی مل جائے گا, کھانا مل جائے گا, لباس مل جائے گا, دھوپ تو چھان دے لے آتا جائے گا. میں صدقے جاوا حضرت یاسر فرماندے نے مر جاوا گے, مار مارو جتنے چاہتے ہو کلمے تو نہیں دے سکتے, ادھر ماریا جا رہے تجھے پاسے جوان بیٹے نو ماریا جا رہے ہیں. جوانا ذرا غور دے کر باپ نو مار پینی, بیٹا مار دے گرے بیٹے نو مار پینیا, باپ تو یاسر دے گرے آئے ادھر بیٹے نو مار پینی. امی سمیہ دے گریا نے خالد نے مارا پینیا, حضرت سمیہ تا گریا نے ادھر سمیہ کو مارا پینیا. بیٹا بھی بیندے تے خالد بھی بیندا ہے. میرے پاک پیغمبر کو پتہ چلیا اللہ کے نبی کا انج گزر ہوئے ہے. اس چوک اندر یاسر بھی تڑپ رہے مار کھا کھا کے, بیٹا مار بھی مار کھا کھا کے تڑپ رہے. سمیہ بھی جسم دے مانو برداشت کری جاندی آنے تے کول کھلے گے میرے آقا فرماندے نے اس دن یا
یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کریا جے، انہاں دیا تکلیفاں مارا تے آل یاسر تسی صبر کریا جے، اللہ تانوں اس صبر دا بدلہ جنت عطا کر دے گا۔ گھبرایا جنہ پریشان نہ ہویا جے، تے پتہ ہی ابو جہل بے ایمان کے قدم چک گئے، نیزہ پکڑیا ہوا ہے، تے ماں جی سمیہ نے ظالم ابو جہل پتہ ہے کیا میں، اے سمیہ انج لگتا ہے تو محمد دے جمال دے فروختہ ہو گئی ہے، محمد دے حسن دے کو کلمہ پڑھے تے ماں جی سمیہ کو ریا نہیں گیا، ہاتھ پیر بندے مارا کھڑیا نے تے بڑا سخت کو ماں جی نے جواب دیتا ہے، تے ظالم ابو جہل نے نیزہ پکڑے، ماں جی سمیہ دی نازک جگہ تے نیزہ مار ڈائے، تے ماں سمیہ رب دی توحید واسطے تے میرے محمد دی محبت کے اندر اپنی جان قربان کر دے ہویا نے، اور اسلام کے اندر مکے کی پہلی عورت شہید ہے، اور جو اے شہید ہے جن نے رب کے نبی واسطے اپنے جسم کا خون بہایا ہے، اپنے جسم کے مارا کھادیاں نے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، وہ دوستا میرا تیرا اسلام واسطے لگیا کچھ نہیں، میں تینوں قدر اسلام کی ہوئے، میرا تیرا رب دے قرآن واسطے لگیا کچھ نہیں، میں تینوں رب دے قرآن کی قدر کی ہوئے، میرا تیرا رب دی توحید واسطے پسینہ بھی نہیں گریا، میں تینوں رب دی توحید کی قدر کی ہے، جان پہچان یاسر نے جنہ اپنے گلے کٹوائے، اپنا جسم کٹوا دیتا ہے، رب دی توحید واسطے اسلام قرآن دی اللہ دی توحید کی قدر کچھ نہیں آ، اس خاندان میں کچھ ہے، سہتے دل بولے فرماتے ہیں عثمان مکے اندر کلمہ بولیا، عثمان مکے اندر کلمہ بولیا، آیا سینکڑے مصیبت نے دل بولیا، بدن اٹھا نال بن کے دوبار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا، ہاتھ نبی دے پرائی جیسے ناتے اپنی جد ساتے اپنی دے دل کد اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا، اور رب نے نبی نو کہہ دیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر وربک فاصبر، سنیا میرے واسطے تو صبر کرنا ہے، نبی بھی صبر کیتا کہ نبی کو منن والے نے رب دی توحید واسطے صبر کر کے وگایا، آئے ایک بی بی اللہ والی نبی دی صحابی ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جیڑی دعوت نبی لے کے آئے یہ بی بی دعوت قبول کر لیندی ہے، او بی بی ایمان
تے پکیا ہو جاؤ، اسلام تے پکیا ہو جاؤ، رب دی توحید تے پکیا ہو جاؤ، اولاد ملے پھر بھی رب دی توحید تے پکیا رہنا، اولاد نہیں ملتی پھر بھی رب دی توحید کا دامن نہیں چھڑنا، مت ڈول جائے مت ڈول جائے، 2-4 سال اولاد نہ ہوئے ورک لال والیاں بیبیاں بڑیاں ہوتیاں نے، تم کسے کو دانے نے کروایا بنا پیر کو دم کروا، پہلے پھر ہی منڈا پیدا ہو جاتا ہے، پہلے پھر ہی بچی ہو جاتی ہے، بلا دربار پیدا اتنے جا کے من تو من چڑھاوا جاگتا ہے، تینوں اولاد ہو جائے گی، اور کدے سوچیے جنہ دیا قبروں سے چڑھاوے چال رہے ہو، جنہ دیا قبروں سے جا کے چادرہ چڑھا رہے ہو، وہ علی اجمیری تے آپ بے اولاد دنیا تو چلا گیا، یار جڑا اپنی اولاد نہیں لے سکیا، آپ باپ نہیں بن سکیا، وہ تینوں کیویں مردہ تے پوری دے سکتا ہے، عقیدہ نہ خراب کری، عقیدہ خراب ہو گیا دنیا برباد ہو جائے گی، عقیدہ خراب ہو گیا قبر برباد ہو جائے گی، عقیدہ خراب ہو گیا کل میدان محشر اندر رب کے شرمندہ ہو جائے گا، دنیا بھی برباد، قبر کی زندگی مشرق کی برباد، کل حشر کی زندگی برباد ہو جائے گی، رب کی توحید نال غداری کرنے والے دی، اور ایک لوگ کتنی پکی ہے اے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھیاں پیاں نے اے کافر ابو جہل بے ایمان آیا ہے، اندھے نی زنیرہ کلمہ پڑھن تو بعد آجا او دین نہیں، اے نشہ ہی ایسا ہے جڑا چل گیا ہے، تہاڈیاں مارا نہیں اتار سکدیا، تہاڈے ظلم نے نشہ نہیں اتار سکدے، ہائے اللہ میری توبہ، ماں توحید تے پکی ہے، نبی دی طاقت نو مان لیا، میرے پیغمبر دے پیغام نو اپنا لیا، لوہے دیاں سلافاں ظالم گرم کردا ہے، ماں جی دیاں توڑا اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلافاں پا دتیاں جاندیاں نے، تے اکھاں دی بلائی ختم ہو جاتی ہے، اکھاں دی روشنیاں بی بی دیاں ختم ہو گئیاں، ادھر اکھاں دی بلائی چلی جاندی ہے، تے ادھر کافر بے ایمان میرے پیارے پیغمبر دی صحابیہ حضرت زنیرہ نو تانا دیندا ہے، آندا نی رب رب پہ کر دیوے، رب رب کر دیوے، ساڈے نام تے سارے تیریاں کھاتی برائی کھول رہی ہے، تے جے تیرے محمد دا رب طاقت والے تے پھر تیریاں کھاتی برائی مٹا دے، کیوں ضائع ہون دتیاں نے، ہائے میں صدقے جایا اپنے جسم تے مار کھاتی ہے تے کوئی تکلیف محسوس نہیں کیتی، اکھاں قربان کیتیاں رب دے نام تے رب دے رسول دے محبت کوئی پرواہ نہیں کیتی، جب مسئلہ توحید دا ہے اودوں ماں نے اپنا چہرہ رب دے عرش ون چک لیا ہے، اللہ تعالیٰ بے دلنے نے، اللہ محنت دے رہے نے کہ ساڈے نات نے تیری آنکھوں کی بنائی کھول رہی ہے، آئے میں صدقے جاواں رب دی توحید نو پکڑیا، اللہ دی توحید تے پکیاں نے اجے چہرہ تھلے کیتا تے میرے رب نے توڑا تانوں نیشل فرما دیتا ہے، اکھاں دے واللہ میرے پیارے حضرت زنیرہ دی اکھاں دی روشنائی رب واپس کر دیندا ہے،
پھر میں کیوں نہ گیا درے مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، درے مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، درے مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا گیا، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا گیا۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو جہاں تک میں ہے، اب دونوں رسولوں جو کرتا ہے انکار کرنے کا ظالم، وہ جنت میں ہرگز جاتا نہیں ہے۔ اور تک کر ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ایک دعوت میرے مصطفیٰ دی، ایک کوئی دعوت مکے اندر بھی تھی، ایک کوئی دعوت کا پیغام لے کے میرے آقا مدینے گئے، ایک کوئی دعوت کا پیغام لے کے آقا طائف اندر گئے، ایک وہ دعوت کا پیغام لے کے میرے پیغمبر بدر اندر گئے، اسی دعوت کا ہوتا دینے آقا روز اندر گئے، حنین اندر گئے، تبوک اندر گئے، فتح مکہ کے موقع سے میرے نبی کو اعلان کیتا، اور دنیا مغلیو جس انسان نے پیغمبر کو اپنا نبی رسول بن لیا ہے، اپنا رہبر رہنما بن لیا ہے، آپ پیغمبر دی دعوت پہ غور کر جا، پیغمبر دی دعوت لو، اگر اپنائے گا نبی کا امتی کہلائے گا، پھر ہو نہیں سکتا۔ ادھر کلمہ بھی پڑھی جائے، ادھر قبروں سے سجدہ بھی کری جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جائے، مزاروں پہ چڑھاوے بھی چڑھی جائے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جائے، اور قبروں مزاروں سے جا کے نظر و نیاز بھی دی جائے، کلمہ بھی پڑھی جائے، خیروں کی پوجا بھی کری جائے، یا کلمہ چھڑ دے یا غیروں کی پوجا چھڑ دے، یا کلمہ چھڑ دے یا مزاروں سے جھکنا چھڑ دے، یہ کلمہ پڑھنا ہے جھکنا ہے، ایک رب کے سامنے کلمہ پڑھ کے قیام کرنا ہے، رب کے کلمہ پڑھ کے رکوع کرنا ہے، ایک رب کے کلمہ پڑھ کے سجدہ کرنا ہے، ایک رب کے جلد چلتی ہے چل جائے، جسم کٹ جائے کٹ جائے، ہاتھ کٹ دینے کٹ جائے، پیر کٹ دینے کٹ جائے، روح زمین دی انسانیت مخالفت ہو جائے، مولوی مخالف ہو جائے، پرواہ نہ کر، پیر مخالف ہو جائے، پرواہ نہ کر، وقت دے سیاستدار تیری مخالفت کرے، پرواہ نہ کر، حکمران تیری مخالفت کرے،
پرواہ نہ کر، پرواہ کرنی ہے جنہیں میرے پیغمبر نے ساری کائنات دیا، مکے مدینے سے لوگوں دیا، محافظہ لے کے ان کا کس بات کا دیتا، لا الہ الا اللہ، اٹھ جاؤ علماء کرام، بیدار ہو جاؤ، جنہیں رب نبی نو کھڑیا کیتا حق واسطے، باطل دے سامنے ٹپ جان واسطے، علماء دی جماعت تسی بھی اس پیغمبر دے اسوہ حسنہ تے چل کو حق واسطے کھڑے ہو جاؤ، حق واسطے ڈٹ جاؤ، خیر دے سامنے حق دا اعلان کر، پرواہ نہ کر، اجے تے صرف اعلان کیتا ہے تینوں 25,000 دین دا، کئی جہاں اپنی نظریں تھلے سٹ نہیں جانے، جب 25,000 میڈم کو لے لے گا پھر تو حق دا اعلان کیویں کرے گا، تینوں کہے گی اور آئے نہ دربارہ تے جناب چاہنے مولوی صاحب کرو جیل ہے، تو ساکنے پنچھی میردا سانو کی لوڑے نجائز کہہ کے جیلہ میں جان دی، نہیں حق ہے تے پھر باطل دینا ٹکرانا پڑے گا، حق دی دعوت دے کے شرک کا مقابلہ کرنا پڑے گا، چاہے حکمران ہو۔ میرے پیغمبر بھی مکے والے چودھریوں کی پرواہ کی تھی نہیں کی تھی، اسی بھی انشاءاللہ حق دے مقابلے اندر باطل کی پرواہ نہیں کرا گے، اور اینا 25,000 دے کے مولویاں نو خریدے، مولوی دی مسجد وچوں اللہ دے گھر وچوں قرآن دی آواز باہر نکل دی برداشت نہیں، تے جدوں انہاں دے شکنجے آ گئے ادوں پتہ نہیں خطبہ بھی برداشت ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ سارے حکمراناں سیاستداناں نوں سمجھ عطا فرمائے، علماء حق نوں اللہ اسی طرح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، حق دی وجہ نال جیل جانا پہ کمانا پہ لیکن حق دی آواز سنو زبان تو اور بیان کرتا ہے، حق چھپان والا نہ بن، حق سنان والے بن جاؤ، انشاءاللہ حق سنان والے بن جاؤ گے، کل میرے پیغمبر دے ہاتھوں اللہ حوض کوثر دے جام نصیب کرے گا، حق سنان والے تسی بن جاؤ، رب صدیق اور فاروق اور عمر عثمان و علی کا ساتھ نصیب کر کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ سنو حق سنان دی توفیق عطا فرمائے، دعوت میرے حضور دی، میرے حضور دی دعوت ساری زندگی دی لا الہ الا اللہ دی رہی ہے، اللہ سانو بھی بندے تے پکیاں رہن دی، آخری دم تک لا الہ الا اللہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔